نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں عائشہ شکور بنت محمد فاروق قرآن ود عزیز الاقبال میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک درود ابراہیم کے حوالے سے ہے۔ آج ہم درود ابراہیم کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یہ بہت ہی بابرکت چیز ہے، مگر اللہ پاک نے اس کو ہمارے لیے ڈیزائن کیوں کیا ہے؟ قرآن حکیم میں پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ آخر کیوں ڈیزائن کیا گیا ہے؟ درود کا مطلب کیا ہے؟ پرے فور پروفٹ۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں یا ہماری دعائیں ان کا کچھ سنوار سکتی ہیں؟ یہ کوڈ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ درود ابراہیم کی ٹرانسلیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ یقیناً تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ یقیناً تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ان پر اپنی رحمت میں اضافہ فرما اور ان پر اپنی برکت میں اضافہ فرما۔ یہ آپ کے لیے کمپلسری ہے۔ آپ نے زندگی میں اگر ایک نماز بھی پڑھی ہوگی تو درود پاک پڑھ لیا، اگر کسی جنازے کی نماز ادا کی تو درود پاک پڑھ لیا۔ یہ اتنا کیوں باؤنڈ کیا گیا ہے آپ کو؟ کیوں اتنی پابندی لگا دی آپ پر؟ درود پاک دعا ہے، قرآن مجید میں واضح بیان ہے۔ جو تمہیں دعا دے اس کو بدلے میں ویسی ہی دعا دو، اس سے بڑھ کر اس کو بدلے میں ویسی ہی دعا دو یا اس سے بڑھ کر دعا دو۔ جیسا کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گفٹ کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شخص کے والدین کے ناموں کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کے والدین کے ناموں کے ساتھ وہ درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو جب آپ کا نام لے کر وہ دعا پہنچائی جاتی ہے، آپ کے والدین کا نام لے کر پہنچایا جاتا ہے، تو قرآن کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ قانون لاگو ہو گیا کہ بدلے میں وہ آپ کو بہتر دعا دیں، یعنی جو تمہیں دعا دے اس کو اس کے بدلے میں بہتر دعا دو۔ تو جب آپ کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بدلے میں آپ کو بہتر دعا دیتے ہیں، اور جس کا دعا گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائے اس کی بخشش کنفرم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امت مسلمہ کی بخشش کو کنفرم کرنے کے لیے پروردگار عالم نے درود پاک کا سلسلہ جاری کیا۔ درود ابراہیم کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں
کہ آپ کا درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا جا رہا ہے، اور وہاں سے اس کے بدلے میں بہتر کی بجائے بہترین دعائیں آپ کو نصیب ہو رہی ہیں۔ آپ کی بخشش کا یہ اللہ پاک نے بندوبست فرمایا ہے کہ چاہے بھلے آپ نے زندگی میں ایک ہی دفعہ درود پاک پڑھا ہو تو آپ کو ایک مرتبہ تو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل ہی گئیں۔ تو اس لیے درود پاک کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس میں آپ کے لیے کتنا بڑا کوڈ ہے اور کتنی بڑی مہربانی اللہ پاک کی چھپی ہوئی ہے، تاکہ آپ لوگ زندگی میں جب بھی چانس ملے درود پاک سے جڑ جائیں، اس سے ضرور وابستہ ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کچھ اس طرح سے ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ درود پاک گناہوں کی مغفرت، تمام دکھوں، مصیبتوں اور غموں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ درود ابراہیم جو ہے قبولیت دعا کا باعث ہے۔ کثرت درود قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔ اینڈ پہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پیارے اللہ تعالیٰ، میری وفات سے پہلے میری اصلاح کر دینا اور میرا بہترین اختتام کرنا میرے پیارے اللہ، اور مجھے موت اس حال میں دینا میرے پیارے اللہ کہ آپ میرے سے بے انتہا راضی ہو جائیں انشاءاللہ، اور میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی کو مسخر کر دینا جو میرے لیے دعا گو رہے، آمین یا رب العالمین۔